پھر تو سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو موسم سرما کی سختیوں سے بچانے کے لیے اور اس میں جو پرابلم ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں ویڈیوز ہم ڈال رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کو. تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ اگر کسی کو فراس بائٹ ہو جائے تو ابتدائی طبی امداد کیسے ہونی چاہیے اس کو. تو ہاتھ پاؤں ٹھٹرنے سے تحفظ میں مناسب ملبوس کا اہم حصہ ہے، یعنی کہ لباس کا بے انتہا اہم رول ہے، تاکہ اس طرح جسم کے مجموعی ذخیرہ حرارت کو ضائع ہونے سے نہ صرف بچایا جائے بلکہ محفوظ بھی رکھا جائے اور گرم خون تمام جسم میں پہنچایا جائے. آج کل اس طرح کے لباس تیار کرائے جا سکتے ہیں جو عام طور پر پہننے کے لیے علیحدہ اور کھیل کود کے لیے مختلف ہوتے ہیں. چونکہ جلد کو روئی سے زیادہ آرام ملتا ہے، اس لیے اندرونی طور پر روئی اور بیرونی طور پر اونی طے ہونی چاہیے کہ اس طرح کے لباس بہت ہی لاجواب ہوتے ہیں اور فراس بائٹ سے محفوظ رکھتے ہیں. عام پہننے والے کپڑوں پر جو بھی لباس پہنے جائیں وہ اونی ہونے چاہیے. سخت ٹھٹرا دینے والی سردی میں گرم پینٹ کی اندرونی تہ نرم اونی پلالین کی ہو، اوپر کی طرف چکنی یا کوئی اور گرم طرح کی سطح ہونی چاہیے. اس طرح کا کوٹ بھی پہنا جائے تاکہ اوپر کی چکنی سطح پر برف جمے نہیں بلکہ پھسل جائے. گلے میں اونی گلوبن یا مفلر پہننے سے گردن کو تحفظ مل سکتا ہے، جسے بوقت ضرورت کاٹنے والی ہواؤں سے بچانے کے لیے ناک اور منہ پر لپیٹا جا سکتا ہے. ملبوسات صحیح طور پر جسم پر آئیں مگر زیادہ ڈھیلے ہوں. تنگ اور چست لباس میں ہوا کا گزر نہیں ہوتا ہے اور ہوا گزرنی ضروری ہوتی ہے. فراس بائٹ کا اثر بالعموم ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں پر بھی ہوتا ہے اور انہی کے تحفظ کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اس غرض سے ایسے جوتے پہننے چاہیے جس کے اندر گرم استر لگا ہوا ہوتا ہے. پاؤں کی حفاظت کے لیے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ایک موزے کے بجائے اوپر نیچے 2 موزے پہنیں، چونکہ لازمی اندرونی اور بیرونی تہ سوتی رکھیں. ان دونوں کے درمیان جو ہوا ہے وہ ایک لحاظ سے کام دیتی ہے فراس بائٹ سے بچاؤ کا. چمڑے کے ایسے دستانے جن کی اندرونی سطح روئی کی ہو یا اونی ہو اور بیرونی طور پر ایسی شے کا خلاف ہو جس پر پانی کا اثر نہ ہو، سرما زدگی سے محفوظ رکھنے میں بے مثال ہے. اگر گلوز کو کلائی بند سے جس طرح باندھ دیا جائے تو جو آپ کے گلوز ہیں اس میں برف داخل نہیں ہوگا. اب ہم آپ کو بتائیں کہ ہنگامی ابتدائی امداد کیسے دی جاتی ہے. یہ بات درست ہے کہ ان سب احتیاطوں کے باوجود فراس بائٹ کسی کو بھی مبتلا آزار کر سکتی ہے، یعنی بیماری آ سکتی ہے، خواہ بظاہر سردی سنگین معلوم ہی نہ ہو. جب فراس بائٹ کا شبہ ہو جائے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ فوراً ماہرانہ طبی مشورہ لیا جائے اور اگر یہ میسر نہ ہو تو خود ہی فوری علاج شروع کیا جائے. سب سے پہلے تو جو فراس بائٹ والا شخص ہے اس کو باہر کے سرد ماحول سے اندر مکان میں لایا جائے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم ہوا اور سردی سے تحفظ کے لیے آس پاس اور اوپر جیسے پردے کھینچ دیے جائیں، سایہ کر دیا جائے. ماضی میں اکثر طبی ہدایتیں یہ دی جاتی تھیں کہ ٹھٹرے ہوئے ہاتھ پاؤں کی برف سے مالش کی جائے اور اس طرح رفتہ رفتہ جسم کو گرم کیا جائے. لیکن کوریا کی جنگ کے زمانے میں جہاں فراس بائٹ نہایت عام تھی، یہ تجربہ ہوا کہ فراس بائٹ کا بہترین علاج زیادہ ٹھنڈ پہنچانا نہیں ہے بلکہ جسم کو عاجلانہ تیز طریقے سے گرم کرنا ہے. اس کے بعد متعدد مطالعوں نے اس طریقے علاج پر مہر تصدیق ثبت کر دی. بہرحال یہ ضروری ہے کہ برف کی مالش سے متاثرہ حصے جسم کے درد اور سوجن میں کمی آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود زیر جلد جو ٹیشو ہیں ان کی مردنی اور گلنے کا امکان باقی رہتا ہے. چنانچہ اس زمانے میں جو فراس بائٹ کا مستند اور مقبول علاج یہ ہے کہ متاثرہ حصہ جسم کو بعجلت لیکن آرام سے گرم کیا جائے.
اگر بیمار مناسب جگہ اور ماحول میں ہے جہاں تمام سہولتیں میسر ہیں تو متاثرہ حصہ جسم کو جو بالعموم ہاتھ اور پاؤں ہوتے ہیں گرمی پہنچانے کے لیے ایسے گرم پانی میں ڈبو دیں جس کا درجہ حرارت جسم کے عام درجہ حرارت سے زیادہ ہو۔ پانی میں رفتہ رفتہ گرم پانی کی آمیزش کی جاتی رہے۔ اس حصہ جسم کو اس طرح تقریباً 20 منٹ تک ڈبوئے رکھیں، پھر اس کے بعد کمرے کے عام درجہ حرارت پر پانی سے باہر نکالیں۔ اس وقت تک یہ ٹھنڈا یخ حصہ بہتر حالت میں آ چکا ہوگا۔ اگر اس وقت کوئی گرم مشروب جیسے شوربہ ہے، یعنی کہ یخنی ہوتی ہے، سوپ ہے، پھلوں کا رس، گرم دودھ وغیرہ میسر آ جائے تو یہ ایک نعمت ہے۔ اس سے مجموعی جسمانی حرارت میں اضافہ ہوگا، اور اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الکوہل پینے سے جسم کو مناسب درجہ حرارت مل جائے گا تو یہ بالکل غلط ہے، اور جیسے کہ ہم نے پچھلے بھی آپ کو ویڈیوز میں بتایا کہ شراب نوشی سے جلد کی سرخ رگیں پھیل جاتی ہیں اور اس سے مزید جسم کا درجہ حرارت جو ہے نا وہ باہر نکل جاتا ہے، تو کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے جلد گرم ہوتی جائے تو مریض کی انگلیاں ہلانے کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے۔ حرکت کے دوران خون جاری و ساری رہتا ہے اور گردش خون میں مزید تیزی آتی ہے۔ اگر کہ بیمار کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے یخ ہو رہے ہیں تو اسے پاؤں پیدل نہیں چلنے دیا جائے، اس طرح جو ہے وہ جسم میں انفیکشن بھی پیدا ہو جاتا ہے اور ٹیشوز کو ڈیمیج بھی کر دیتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی سائبان یا سایہ میسر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی طبی امداد میسر ہے تو مریض کو کمبل سے ڈھانپ دیا جائے اور پوری طرح اس کی ستر پوشی کر دی جائے تاکہ وہ ٹھنڈ اور ٹھنڈی ہواؤں سے محفوظ رہے۔ متاثرہ حصوں کو ہلکے ہلکے طریقے سے تھپ تھپا کر خشک کر لیا جائے، لیکن رگڑا نہیں جائے۔ گرم کرنے کے لیے نیم گرم تولیے یا کمبل جسم کے متاثرہ حصوں پر لپیٹ دیے جائیں۔ گرم مشروب پلائیں، لیکن سگریٹ اور شراب نہیں۔ سگریٹ نوشی سے مضافات یعنی کہ جسم کے جو بڑے بڑے مختلف اعضاء ہیں ان میں دوران خون گھٹتا ہے۔ جس قدر جلد ہو سکے مریض کو محفوظ اور مناسب مقام پر منتقل کیا جائے۔ فراس بائٹ شدید موسم سرما میں سخت نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ اس کا ہر وقت خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن مناسب لباس اور سمجھداری کے ساتھ احتیاطوں سے اس کا سدباب کیا جا سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو کو سنا، یہ اس کا مطالعہ کیا ہوگا کہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو کتنے بڑے بڑے مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ کہ جب آپ گھر سے باہر نکلے موسم سرما میں تو عموماً 2-3 لباس تہیں ہونی چاہیے آپ کے لباس میں، آپ کے جسم کے اوپر، اسپیشلی آپ کا ہاتھ، آپ کے چہرہ اور آپ کے پاؤں بہت محفوظ ہونے چاہیے اور بہت صحیح طریقے سے وہ بند ہونے چاہیے تاکہ فراس بائٹ نہ ہو پائے اور آپ بہت بڑی پریشانیوں سے جو ہے وہ بچ جائیں۔